واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما. اور اللہ سے استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم ان میں موجود ہو، یہ دیکھ لیں قید لگا دی ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنا دنیا میں کوئی نماز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بجائے صحابہ کی دو ٹولیاں بنے، سارے اصحاب نبی علیہ السلام کے پیچھے ہی نماز پڑھیں. تو اس لیے اللہ نے قید لگا دی کہ جب تم ان میں موجود ہو اے نبی، پھر یہ کر لیا کرو اور تم ان کے لیے نماز قائم کرو. تو چاہیے کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے جماعت میں، یعنی نبی علیہ السلام نماز کی نیت کریں اور فوج کے دو حصے ہو جائیں، ایک حصہ آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے، دوسرا دشمنوں کے اگینسٹ حفاظت کے لیے ہو، یا ایون اگر میدان جنگ نہیں بھی ہے تب بھی آپ سفر کر رہے ہیں، خطرہ ہے دشمن سے، تو دو حصے کر لیں، ایک حصہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے نماز میں کھڑا ہو. پھر کیا ہوگا؟ اور وہ اپنے ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھیں، یعنی ہتھیار اتارے نہ جائیں، کیونکہ اتار کے سائڈ پہ رکھیں گے، اگر یک لخت کسی نے حملہ کر دیا تو ایٹ دا اسپاٹ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا مینج کرنا. تو اپنے اسلحہ جو تلوار وغیرہ لٹکائی ہوئی ہے، یا آج کے دور میں آپ کہہ لیں کوئی گن وغیرہ ہے، تو وہ اپنے پاس رکھیں. بس جب تم سجدہ کر چکو تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، یعنی جب ایک رکعت مکمل ہو جائے، سجدے سے مراد ایک پوری رکعت، یعنی سجدے چونکہ رکعت کا اینڈ ہوتا ہے نا، ایک رکعت کے دو سجدے ہو جائیں، اور دو سجدوں کے بعد آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم میں ہے کہ بیٹھ کے اٹھنا ہوتا ہے. تو جب ایک رکعت مکمل ہو جائے تو نبی علیہ السلام پھر یہ کرتے تھے، اس کی پوری ڈیٹیلز بخاری اور مسلم میں، نماز خوف کی مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں نماز خوف سے متعلق بخاری اور مسلم کی کئی احادیث ہیں جن میں ایک سے زیادہ طریقے آئے ہیں. بخاری مسلم میں یہ بھی طریقہ آیا کہ نبی علیہ السلام ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے جلسہ استراحت میں، اور پھر وہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا، جنہوں نے ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھ لی ہے، وہ پھر چلے جاتے تھے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے. یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے ایک رکعت خوف کی حالت میں پڑھنی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ حضر میں یعنی حالت قیام میں اللہ تعالیٰ نے 4 رکعتیں رکھی ہیں، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، اور حالت سفر میں ساری 2 کر دی سوائے مغرب کے، اور حالت خوف میں 1 کر دی. صرف 1 رکعت بھی پڑھ لینا کافی ہے. البتہ 2 تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے مسافر تو پڑھ سکتا ہے. تو پھر نبی علیہ السلام جب ان میں موجود ہیں تو نبی علیہ السلام 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، اور آپ کے پیچھے جو 1 رکعت پڑھ چکے نا، وہ اپنی دوسری رکعت خود مکمل کریں گے، حضور کی اقتداء میں نہیں کریں گے. 1 رکعت آپ کی اقتداء میں پڑھ لی، دوسری بخاری مسلم میں آتا ہے وہ پھر اپنی دوسری رکعت پوری کرتے تھے، سلام پھیر دیتے تھے، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر وہ پیچھے چلے جاتے تھے حفاظت پہ. پھر جو دوسرا گروپ ہے وہ جب صفیں سیدھی کر لیتا تھا نا، تو حضور علیہ السلام پھر جلسہ استراحت سے اٹھ کے دوسری رکعت شروع کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی وہ دوسری ہوتی تھی، اور جو نیا گروپ آ کے شامل ہوا ہے اس کی وہ پہلی ہوتی تھی. پھر آپ علیہ السلام نماز پڑھ کے سلام پھیر دیتے تھے،
جب حضور سلام پھیرتے تھے تو وہ جو دوسرا گروپ شامل ہوا ہے اس کی تو ابھی ایک رکعت ہوئی تھی تو وہ کھڑے ہو کے ایک رکعت اپنی مکمل کر لیتا تھا. یہ اس کیس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں دو رکعتیں پڑھنی ہو. البتہ کوئی ایک بھی پڑھ لے قرآن سے تو یہی مل رہا ہے کہ ایک رکعت بھی کافی ہے, قرآن میں دوسری رکعت کا ذکر نہیں ہے. تو ایک رکعت, اور صحیح مسلم کی حدیث سے سپورٹیو ہے ابن عباس کا قول کہ قیام میں اللہ نے 4 رکعتیں رکھی, سفر میں شروع سے 2 تھی, بلکہ شروع میں تو قیام میں بھی 2 تھی, حضر کے اندر بعد میں 4 ہو گئی, اور خوف کی حالت میں 1 رکھی. اے نبی جب تم ان میں موجود ہو, تو یہ چونکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت سمجھتے ہیں تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی اور کے پیچھے پڑھیں. یہ تو ہے بھی انسان کی کم بختی ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہوں کسی مجلس میں اور آپ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں, تو یہ تو کوئی نہیں چاہے گا. تو یہ نبی الاسلام کے لیے اسپیسیفکلی یہ صلاۃ الخوف کا آیا کہ جب حضور موجود ہوں تو پھر اس طریقے سے ہوگا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو وہ پیچھے ہو جائیں, اور پھر دوسرا گروپ آ جائے جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی, تو وہ اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے, اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھیں. یعنی دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ اسلحے سے آپ نے بے پرواہی اختیار نہیں کرنی, کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ تو ہے, اور وہ اس کا ذکر آ گیا. کافر تو یہ طاق میں ہیں, یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ذرا تم اپنے اسلحے سے غافل ہو اور اپنے ساز و سامان سے, تو وہ سب کے سب تم پر یک بار ہی ٹوٹ پڑے. یعنی وہ مطلب اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسلحہ نہ ہو تو یہ, اور یہ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ مسلسل فتح مکہ تک 7-8 سال تک وار ہی رہی ہے. بیچ میں بیٹل فیلڈ ضرور ہوئی ہیں لیکن وار رکی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا 2 ہجری میں بدر ہوا, پھر 3 ہجری میں احد ہوا, پھر 5 ہجری میں خندق ہوا, 6 ہجری میں صلح حدیبیہ, 7 میں غزوہ خیبر, اور 8 ہجری میں فتح مکہ. یہ بیچ میں جو سن مس بھی ہے نا, اور جنگوں کے علاوہ بھی, جو بیٹل فیلڈز کے علاوہ بھی مسلسل حالت جنگ تھی, چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہوتے تھے, جھڑپیں بھی لگی رہتی تھی. یہ سمجھے مدینی دور پورے کا پورا جنگوں پہ ہے, بیٹل فیلڈز ہیں یہ, بیٹل آف بدر, بیٹل آف احد, بیٹل آف خندق. لیکن اس دوران بھی تھا وار جو ہے نا, وہ ہجرت مدینہ سے لے کر فتح مکہ تک مسلسل مشرکین عرب کے ساتھ جاری رہی ہے, وار نہیں رکی. تو اس لیے سفر میں بھی خطرہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ حملہ کر دیں. اور کوئی حرج نہیں تم پہ اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے, یا تم مریض ہو کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو. یعنی آپ کوئی بندہ مریض ہے, کسی کو زخم ہوا ہے, بخار کی حالت میں ہے, اور اس حالت میں وہ زیرہ اتارنا چاہتا ہے, خود پہنا ہے وہ اتارنا چاہتا ہے, یا اس نے تلوار لٹکائی ہے تو اتار کے سائڈ پہ رکھ لے ریلیکس ہونے کے لیے, اس بندے کے لیے ہے, باقی عام بندوں کے لیے نہیں. اور دشمن کی نقل و حرکت سے ہوشیار رہو. یہ آیت کا وہ ٹکڑا ہے جو آپ کو پاکستان کے ہر کینٹ ایریا میں لکھا ہوا نظر آئے گا, بیجز کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا. کیا لکھا ہوتا ہے وہاں پہ؟ خذو حذرکم, اپنے دشمن سے ہوشیار رہو. بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. جب تم نماز ادا کر چکو, اب ریلیکس ہو گیا. نماز تو ظاہر پروٹوکول کا ہے نا, نہ آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہے, نہ کوئی اس طریقے سے آپ کے پاس کوئی اس وقت CCTV کیمرہ تھے کہ اس پہ نظر پڑ جائے. ویسے امام بخاری نے ایک تعلیقاً روایت لی ہے, سیدنا عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنے جنگ کی پلاننگ بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. جی ہاں, ظاہر ہے جس بندے نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے دماغ پہ کتنا سٹرین ہوگا. دونوں سپر پاورز ڈھیر کی ہیں تو ہر وقت اس کو مینج بھی تو کرنا ہے. بعض اوقات جنگی پلاننگ کے لیے آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے صلاۃ الخوف کے بعد
گلٹ آئے گا ظاہر ذہن میں تو آتا ہے، تو جب تم بعد میں ہونا تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہا کرو اور کروٹوں پہ لیٹے، تاکہ تمہاری ذکر کی برکت سے نماز کی کمزوری کی کمپنسیشن ہوتی رہے. اور جب تم اطمینان حاصل کر لو دشمنوں کی طرف سے، پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھو سکون سے. ٹھیک ہے؟ بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت کے اندر فرض کی گئی ہے. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور دیکھنا کمزوری نہ دکھانا دشمن قوم کے مقابلے پر، ان کے تعاقب میں. دیکھو اگر تمہیں اس جنگی زندگی کے دوران تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں تو تمہارے مخالفین بھی کوئی سکون سے نہیں بیٹھے، وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن ساتھ دیکھے پھکی کتنی بڑی آئی ہے. اور تم اللہ سے وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہو جو کافروں کو نہیں ہے. یعنی جنت تو انہوں لبڑی ہے، تکلیف دونوں کو کاٹنی پڑ رہی ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے جانا ہے تکلیف کاٹ کے جہنم میں، اور تم نے تکلیف کاٹ کے کہاں جانا ہے؟ جنت میں. تو دیکھو اس تصور کو جب دیکھو تو پھر تمہاری تکلیف چھوٹی ہے کافروں کے مقابلے پہ، کیونکہ کافروں نے تکلیف کاٹ کے بھی جہنم میں جانا ہے، تم تو اللہ سے اتنی امیدیں لگائے ہوئے ہو. تو یعنی اس کا مطلب دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ دودھ پینے والے مجنون نہ بنو، تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گی اگر جنت تک پہنچنا ہے. جنت مفت نہیں ملنی، وہ تو تکلیف اٹھا کر جہنم کما رہے ہیں، تو تم جنت مفتے میں کما لو گے یہ کہہ کے کہ جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. ایڈا جملہ بول دینا، یہ جملہ ہمارے دماغ سے نکل نہیں سکتا. بچپن سے ہمارے ائمہ حضرات نے ہر نماز کے بعد دعا جو کروائی ہے نا، اس کا اینڈ اسی پہ کروایا ہے، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. یعنی مراد یہ کہ ہم نے تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، ہمیں اسی حالت میں اللہ قبول کر لے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بلکہ یہ تکلیفیں سہنی ہیں. جبکہ تم اللہ سے وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہو جو کافروں کو نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے مقصد کے ساتھ، حق کے ساتھ، پرپز فل، تاکہ آپ فیصلہ کریں دونوں کے درمیان جو دکھا دیا ہے اللہ نے آپ کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر کے ذریعے یہ بات بتا دی، ایک یہ معنی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے ذریعے یہ سچائی کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچایا ہے، آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اور اے نبی بد دیانت خائن لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، آپ ان کی طرفداری مت کریں. یعنی اب اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، سارے گواہ جھوٹے ہیں. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ سے استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. اور مت جھگڑا کریں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے. یعنی انہوں نے اپنے آپ سے خیانت یہ ہے کہ کلمہ گو ہیں، تو پھر کلمے کے خلاف کیوں چل رہے ہیں، اللہ کے باغی کیوں ہوئے ہیں، جھوٹے گواہ کیوں پیش کر رہے ہیں. بے شک اللہ کبھی دوست نہیں رکھتا اسے جو بڑا بددیانت ہو، بدکار ہو. بددیانتی تھی اب ان لوگوں کی جھوٹی گواہیاں پیش کرنا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے تو حق بات کو، لیکن اللہ سے تو کوئی بات نہیں چھپ سکتی. وہ تو ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے جب یہ لوگ راتوں کو ایسے مشورے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یا یہ لوگ اپنی دنیا کی لالچ میں رات کو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ چوری تو فلاں نے کی تھی تو فلاں کے متھے لگا کے اسے بدنام کریں گے. تو اے نبی آپ کے تو علم میں نہیں، لیکن اللہ تو ان کو جان رہا ہوتا ہے یہ کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالی گھیرے ہوئے ہے ان کے تمام اعمال کو. ہا انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، یعنی ان کے ظاہری کلمے کو دیکھ کے تو تم جھگڑ رہے ہو کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. تو بتاؤ قیامت والے دن کون ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا؟ اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ نے تو سامنے کی ڈگری نہیں دیکھنی، اللہ نے تو دیکھنا ہے حق بات کیا ہے، یا کون ہوگا اس روز قیامت کے دن ان کی طرف سے وکالت کرنے والا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، گناہ کا کام کرے، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور جو کوئی گناہ کمائے تو اس کے گناہ کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا. یعنی کوئی کسی کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا، ہر بندے نے اپنے کرتوت خود بھگتنے ہیں. اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. فرشتوں نے نہ بھی صاحب لکھا ہو، اللہ کے علم میں ہے کہ کس نے کیا کام کیے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ اور اس کے بعد پھر وہ تہمت لگائے، اس سے کسی بے گناہ شخص کے اوپر تہمت لگائے تو اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا. اب یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اللہ نے نہیں لحاظ کرنا یہ کلمہ گو ہے، حضور کا ساتھی ہے، نہیں. جس نے بھی 2 نمبری کی وہ اپنا گناہ کا وزن اٹھائے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اے نبی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک گروہ تھا لوگوں کا ان میں سے کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیتے ہیں. ایسا لفظی تنمہ ہے کہ آپ کو گمراہ کر دیتے. یہ لیکن گمراہ وہ والا نہیں ہے، یہ انگلش میں جس طرح کہتے ہیں نا مس لیڈ کرنا، آپ کو مس لیڈ کر دیتے حق بات سے کہ یہ نہیں مسئلہ یہ ہے. اور یہ گمراہ نہ کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو. یعنی اگر حضور ان کے حق میں فیصلہ بھی کر کے اس صحابی کو ڈانٹ دیا تو آخر تو انہوں نے اپنی برباد کر لی نا. حضور کا کیا نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیا. اور آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نقصان تو انہوں نے اپنا کیا. اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت، اور آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے
کہ انبیاء کرام اگر اجتہاداً کہیں پہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے شواہد کی بنیاد پہ غلط فیصلے پر بھی پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی فرما دیتا ہے، لیکن یہ فیصلہ گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اگر حاکم وقت دلائل کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرے اور اس کے بعد صحیح فیصلے پہ پہنچے تو اسے ڈبل اجر ملے گا، اور اگر وہ غلط فیصلے پہ پہنچے تو اسے ایک اجر ملے گا، کیونکہ اس کی نیت میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو حاکم وقت ہو، جس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس نے مینجمنٹ کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی کھڑا ہو کے اجتہاد کرنا شروع کر دے، یا سپریم کورٹ کے پینل میں کوئی اپنی کورٹ بنا لے اور کہ جی میری کورٹ نے غلط فیصلہ کیا تو مجھے ایک اجر تو ملے گا، صحیح کیا تو دو، نہیں، جس کی ذمہ داری ہے۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ اکثر سرگوشیوں کے اندر کوئی خیر چھپی بھی نہیں ہوتی، اس سرگوشی کرنا ہی ویسے منع ہے بھری مجلس کے اندر، کیونکہ باقی لوگوں کے دماغ میں یہ بدگمانی آ جائے گی دل کے اندر کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہاں، لوگوں کو جو کوئی صدقہ دینے کے بارے میں حکم دیا جائے یا نیکی کے کام کا، یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص سرگوشی کرتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس سرگوشی میں یہ نہیں ہو رہا کہ میں آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس معاملے میں یہ چیز بہتر ہے، آپ اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ کسی تیسرے بندے کو نہیں ڈسکس کرنا، یا کسی کو میں نیکی کی ترغیب دلا رہا ہوں۔ اور جو کوئی ایسا کرتا ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے تو عنقریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ کی مخالفت کرے اور کسی ایسے راستے کو اختیار کرے جو مومنین کا نہیں ہے تو پھر ہم بھی اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، گمراہی کی طرف، اور ہم اسے پھر ڈالیں گے جہنم میں، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔